بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 313 میں قنوت کا استحباب بیان کیا جائے گا۔ نماز کے بقیہ مستحبات اور آداب پر گفتگو ہو رہی ہے۔ نماز میں قنوت کا حکم کیا ہے، متعلقہ آرائے فقہی کا تذکرہ ہوگا۔ قنوت کا محل وقوع اور مقام کیا ہے، کس جگہ پہ قنوت پڑھنی چاہیے، قنوت کی تعداد کتنی ہے، نماز جمعہ میں کتنی قنوتیں ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں آنے والی ہیں۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ الْقُنُوتُ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا، شہید اول کے نزدیک قنوت مستحب ہے، اور شہید ثانی فرماتے ہیں اس کا استحباب مؤکد ہے، یعنی اس کی کافی تاکید ہوئی ہے۔ یہ جو مستحبات ہوتے ہیں واجبات کی طرح اور باقی احکام کی طرح، ان کے کئی مراتب ہوتے ہیں، بعض مستحبات کی زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ قنوت کا استحباب، اس کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ روایات اور ادلہ کی روشنی میں بل قیل بوجوبہ، بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ تو ہے قنوت کے حکم کے بارے میں اقوال کہ شہید اول اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نارمل مستحب نہیں ہے بلکہ یہ مؤکد مستحب ہے، تاکید کے ساتھ اس کو مستحب قرار دیا گیا۔ بل قیل بوجوبہ، بلکہ اس کے وجوب کا قول بھی موجود ہے، تو یہ دوسری رائے ہو گئی۔ کہاں پہ پڑھنا چاہیے؟ عقیب قراءت الثانیہ، دوسری رکعت میں قراءت کے بعد رکوع سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ فی الیومیت مطلقاً، تمام جو پنجگانہ نمازیں ہیں، چاہے دن میں پڑھی جاتی ہیں چاہے رات میں پڑھی جاتی ہیں، تو ان میں اس کا استحباب ثابت ہے، جہری ہوں یا اخفاتی ہوں، مطلقاً سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں۔ وفی غیرہا، اور یومیہ کے علاوہ بھی جتنی نمازیں ہیں تو ان میں بھی قنوت مستحب ہوتا ہے۔ عدل جمعہ، سوائے نماز جمعہ کے، ففیہا قنوتان، پس معنی یہ ہوا کہ نماز یومیہ اور دیگر جو مستحب یا واجب نمازیں ہیں ان میں ایک قنوت ہوتی ہے۔ قنوت لفظ ہے، قنوت نہیں ہے۔ قنوت بعض اوقات توئے کے ساتھ ہو تو شاید وہ مایوسی کے معنی میں ہوتا ہے، حالانکہ یہ قنوت جو ہے نا خشوع و خضوع کے معنی میں ہے۔ بہرحال تو نماز جمعہ کے علاوہ میں ایک مرتبہ دوسری رکعت کی قرات کے بعد قنوت پڑھا جاتا ہے۔ ففیہا قنوتان، نماز جمعہ میں دو قنوت ہیں۔ احدہما فی الاولی قبل الرکوع، ان میں سے ایک قنوت نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں ہوتا ہے، رکوع سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ والآخر فی الثانیۃ بعدہ، اور دوسری رکعت میں نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں بعدہ، رکوع کے بعد اس کو سجدے میں جانے سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ تو نہایت ہی اہم مطلب ہے، اس کے بارے میں دلیلوں کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہم۔ قنوت جو ہے اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے خشوع و خضوع، دعا اور اطاعت کرنا، اور آخری معنی میں قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ تحریم میں، آیت نمبر 12 میں، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں۔ وَالثَّانِي هُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ الْمُتَشَرِّعَ، اور دوسرا جو دعا کے معنی میں ہے تو یہ جو متشرعہ ہیں ان کے ساتھ، یعنی جو دیندار لوگ ہیں ان میں متعارف ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، نماز میں قنوت پڑھتے ہیں۔ وَعَلَى الْأَوَّلِ حُمِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور پہلے معنی میں خشوع و خضوع کے معنی میں قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 238، اس کو مراد لیا گیا ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ قنوت دعا کے معنی میں
متشرع یعنی دیندار طبقہ میں متعارف اور مشہور ہے، مشہور فقہا نے اس کا فتویٰ دیا ہے، اور شہرت عظیمہ بہت زیادہ مشہور فتویٰ ہے اس کا استحباب ہونا۔ اور اس کے وجوب کا جو قول ہے وہ شیخ صدوق کی طرف منسوب ہے، اور ان کے لیے جو دلیل ہے وہ ہے فاضل بن شاذان جلیل القدر فقی اور متکلم راوی امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں والقنوت سنت واجبۃ فی الغداۃ والظہر والعصر والمغرب والعشاء۔ قنوت جو ہے یہ سنت واجبہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن واجب کی حد تک ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، صبح، ظہرین اور عشاءین میں۔ اعمش سلیمان بن مہران کوفی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے والقنوت فی جمیع الصلوات سنت واجبہ فی الرکعۃ الثانیہ قبل الرکوع و بعد القراءہ۔ تو یہ دونوں جو روایتیں ہیں یہ باب اول وسائل الشیعہ ابواب قنوت میں پائی جاتی ہیں۔ اور وہب بن عبد ربہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے من ترک القنوت رغبتا عنہ فلا صلاۃ لہ، جو بندہ قنوت کو بے رغبتی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اور اس میں دلچسپی نہ رکھتے ہوئے چھوڑتا ہے فلا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز نہیں ہے۔ لیکن ان روایات سے استحباب مؤکد مراد لیا جاتا ہے، چونکہ دوسری روایات بھی ہیں تو ان کو آپس میں جمع بھی تو کرنا ہے۔ صحیح بزنتی جلیل القدر اصحاب اجماع اور فقہائے عصر معصومین کا راوی ہے، اس نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی قال ابو جعفر علیہ السلام فی القنوت، امام باقر علیہ السلام نے قنوت کے بارے میں فرمایا ان شئت فاقنت و ان شئت فلا تقنت، اگر چاہو تو قنوت پڑھو، نہ چاہو تو قنوت چھوڑ دو۔ اور امام ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا كَانَتِ التَّقِيَّةُ فَلَا تَقْنُتْ وَأَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا، اگر اضطراری اور مجبوری کے حالات ہوں تو قنوت نہ پڑھو، اور میں بھی اس ایسے حالات میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ یہ روایت باب 4 ابواب قنوت میں موجود ہے، تو اس میں صراحت پائی جاتی ہے کہ اضطراری حالات کے علاوہ بھی قنوت کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے، اگر واجب ہوتا تو پھر اس کو انشاء وغیرہ کر کے بیان نہ کیا جاتا۔ یہ جائے کہ وہب کی جو روایت ہے وہ ترک قنوت کے جواز کو بیان کرتی ہے، من ترک القنوت رغبتاً، یعنی اگر بے رغبتی کی وجہ سے ترک کرے تو پھر تو نبی اکرم کی سنت کی توہین لازم آتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو بے رغبتی کے ساتھ ترک کرے، اس کی توہین کرے، تو پھر اسی طرح باقی مستحبات کا بھی حکم ہے۔ حتیٰ کہا گیا ہے کہ جو بندہ نکاح نہیں کرتا میری سنت سے بے رغبتی کی وجہ سے، تو وہ بھی جناب علی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا اس طرح جو اس کی تاکیدیں آئی ہیں۔ ہاں اگر بے رغبتی کی وجہ سے ہو تو پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک کیا ہوتا ہے توہین شمار ہوتی ہے، سب کی تو نہیں کر سکتے سنت پیغمبر کی۔ تو بہرحال یہ دونوں اقوال کی تحقیق پیش ہو گئی، روایات کی روشنی میں استحباب موقد کا قول بہتر ہے۔ دوسری رکعت کی قرات کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، یومیہ نمازیں چاہے جہری ہوں چاہے خفاتی ہوں۔ ذکرہ میں ابن ابی عقیل کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ جہری نمازوں میں قنوت کو واجب سمجھتے تھے۔ جناب ابن ابی عقیل عمانی ایک جلیل القدر فقی اور محقق اور مجتہد تھے، ان کا نظریہ یہ ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ موثق سمع بن مہران ہے، سألتہ عن القنوت فی ای صلاۃ ہو، میں نے امام سے قنوت کے بارے میں سوال کیا کہ کس نماز میں، فرمایا کل شیء یجہر فیہ بالقراءۃ فیہ قنوت، جس نماز میں قرات جہر کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں قنوت بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد استحباب کا تأکد اور اس کی تاکید مراد لی گئی ہے۔ موثق ابو بصیر کوفی کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام سے قنوت کے بارے میں نقل کیا، فرمایا فی ما یجہر فیہ بالقراءۃ، جس کی قرات جہری ہے
بلند آواز سے، اس میں قنوت بھی ہے۔ فقلت لو، میں نے عرض کی، انی سالت اباک علیہ السلام عن ذلک، میں نے آپ کے والد گرامی سے امام باقر علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ فقال علیہ السلام لی، امام نے تو فرمایا تھا، فی الخمس کلھا، وہ تو پنجگانہ نمازوں میں ہے۔ فقال علیہ السلام رحم اللہ ابی علیہ السلام، امام نے فرمایا خدا میرے والد گرامی پر رحم کرے، ان اصحاب ابی اتوہ فسألوہ فاخبرہم بالحق، میرے والد گرامی کے اصحاب آپ کی خدمت میں آتے تھے، سوال کرتے تھے، آپ ان کو حق و حقیقت کی خبر دیتے تھے۔ ثم اتونی شکاکا، پھر میرے پاس آتے ہیں شک اور اضطراب کی صورت میں۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں بہت سے نظریات شیعہ میں پھیل چکے تھے اور مختلف گروہ بن چکے تھے، زیدی گروہ تھا، کیسانی گروہ تھا، اور کئی گروہ تھے۔ تو امام کے پاس آتے تھے، پھر وہ لجاجت کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، تو امام علیہ السلام کا فرمان ہے فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ، میں ان کو کیا کہتے ہیں اضطراری اور مجبوری کی حالت میں کوئی جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ سمجھنے کی اہلیت میں نہیں ہوتے، الجھنے کی نیت سے آتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں بھی ایک فرمان ہے کہ سمجھنے کے لیے سوال کرو، الجھنے کے لیے نہ کرو۔ اگر الجھنے کے لیے کرتا ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ٹھیک پھر جواب دیا جائے، الٹا اس سے تو کینہ اور حسد پھیلتا ہے۔ یہ روایت باب اول ابواب قنوت میں پائی جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جہری نماز کو جو خصوصی طور پر امام نے ذکر کیا ہے تو وہ اضطراری حالات کی وجہ سے، چونکہ وہ پہلے ہی الجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ قنوت تمام نمازوں میں وہ مستحب ہوتا ہے، جہری ہو یا اخفاتی ہو۔ موثق ہے، زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر شخصیت ہیں، راوی ہیں، صاحب اجماع میں سے ہیں، فقہا میں سے ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں القنوت فی کل الصلوات، قنوت تمام نمازوں میں ہوتا ہے۔ فقال محمد بن مسلم، اچھا محمد بن مسلم بھی زرارہ کے معاصر تھے، ان کا بیان ہے فذکرت ذلک علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ جو فرمان تھا امام باقر علیہ السلام کا یہ ذکر کیا، فرمایا اما ما لا یشک فیہ یا یشک فیہ فما جوہر فیہ بالقراءۃ، جس میں شک نہیں کیا جا سکتا تو وہ نماز جہری جو ہوتی ہے اس میں، یعنی اس کی تاکید خاص ہے۔ باب 2 ابواب قنوت میں یہ حدیث موجود ہے۔ جہری نمازوں میں زیادہ تاکید ہے، صبح اور مغرب میں اور جمعہ اور وتر میں، یا بہتر نماز جو ہوتی ہے۔ صحیح سعد ہے امام رضا سے، سألت عن القنوت، قنوت کے بارے میں سوال کیا، حال یقنت فی الصلوات کلھا ام فیما یجہر فیہ بالقراءۃ، کہ قنوت فقط قنوت سب نمازوں میں ہوتا ہے یا جہری قرات والی نمازوں میں ہوتا ہے؟ فرمایا لیس القنوت الا فی الغداۃ والجمعۃ والوتر والمغرب، قنوت نہیں ہے مگر صبح، جمعہ، وتر اور مغرب میں، یہ بھی باب دوم میں موجود ہے۔ اچھا، یہ تو تھا یومیہ پنجگانہ نمازوں میں، اس کے علاوہ جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں بھی قنوت مستحب ہے، چاہے وہ نوافل راتبہ ہوں جو واجب پنجگانہ نمازوں کے ساتھ معین ہیں یا دوسرے مستحبات ہوں۔ علامہ ہیلی نے تذکرۃ الفقہاء جیسی عظیم کتاب میں فرمایا ہے وَهُوَ مُسْتَحَبٌ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً عِنْدَ عُلَمَائِنَا أَجْمَعٍ، ہمارے تمام علماء کے نزدیک قنوت مستحب ہے ہر نماز میں ایک مرتبہ، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ مستحب، چاہے وہ ادا ہو، چاہے وہ قضا ہو۔ اس کی دلیل کچھ روایات ہیں، ان میں سے صحیح عبد الرحمن بن الحجاج ہے امام صادق علیہ السلام سے، سالت ہوا عن القنوت، میں نے امام صادق علیہ السلام سے قنوت کے بارے میں سوال کیا، فرمایا فی کل صلاۃ فریضۃ و نافلہ، ہر فریضہ اور نافلہ میں قنوت ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب القنوت میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے القنوت فی کل صلاۃ فی الفریضۃ والتطوع، قنوت ہر نماز میں چاہے فریضہ ہو چاہے مستحب ہو۔ نماز جمعہ میں 2 قنوت ہیں جناب، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قنوت مستحب ہے ہر نماز میں،
ایک مرتبہ قراءت کے بعد اور رکوع سے پہلے دوسری رکعت کی قراءت کے بعد۔ اس پر کچھ روایات دلالت کرتی ہیں۔ اعمش سلیمان بن مہران کوفی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اور یہ وسائل الشیعہ میں پائی جاتی ہے باب اول ابواب قنوت میں۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی امام صادق علیہ السلام سے، ما اعرف قنوتا الا قبل الرکوع، میں قنوت نہیں جانتا مگر رکوع سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ باب نمبر 3 میں ہے باب قنوت میں۔ صحیح زرارہ بن عیون کوفی امام باقر علیہ السلام سے، القنوت فی کل صلاۃ فی الرکعۃ الثانیۃ قبل الرکوع، قنوت ہر نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ ہاں، خبر معمر بن یحییٰ امام باقر علیہ السلام سے، اس میں ہے القنوت قبل الرکوع وان شئت بعدہ، قنوت رکوع سے پہلے ہوتا ہے، اگر چاہو تو بعد میں پڑھ لو۔ یہ حدیث باب 3 میں ہے باب قنوت میں۔ معتبر محقق ہلی میں اس سے مراد لیتے ہیں کہ رکوع سے پہلے افضل ہے۔ شیخ طوسی نے رکوع کے بعد قنوت کو پڑھنے کو قضاء کے عنوان سے مراد لیا یا تقیہ اور اضطرار کی حالت میں۔ اس میں اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ جناب علی تقیہ تو تب مراد لیں جب وہ لوگ تخیر کے قائل ہوں، حالانکہ وہ تو تخیر کے قائل نہیں ہیں۔ اچھا جی، یہاں تک جمعہ میں 2 قنوتوں کا تعلق ہے تو پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے ہوتا ہے ایک قنوت، اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ایک قنوت ہوتا ہے۔ مشہور فقہا کا یہ نظریہ ہے۔ اس کی دلیل صحیح ابو بصیر کوفی جلیل القدر صحابی اجماع فقی راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، سألہ بعض اصحابنا وانا عنده عن القنوت فی الجمعہ، میں امام کے پاس تھا، بعض ہمارے اصحاب نے جمعہ میں قنوت کے بارے میں سوال کیا، فقال له، امام نے فرمایا، فی الرکعۃ الثانیہ، دوسری رکعت میں، فقال له قد حدثنا به بعض اصحابنا انك قلت له فی الرکعۃ الاولى، تو اس صحابی نے عرض کی، ہمارے بعض اصحاب نے ہمیں بیان کیا کہ آپ نے اسے پہلی رکعت میں بیان کیا۔ فقال علیہ السلام فی الاخیرۃ، تو امام نے فرمایا دوسری میں ہے۔ کان عنده ناس کثیر فلما رأى غفلة منهم، چونکہ لوگ بہت زیادہ موجود تھے، جب امام نے دیکھا کہ وہ ادھر ادھر مشغول ہو رہے ہیں، قال یا ابا محمد فی الاولی والاخیرہ، اے ابو محمد ابو بصیر کوفی، پہلی اور دوسری دونوں میں قنوت ہوتا ہے نماز جمعہ میں۔ فقال له ابو بصیر بعد ذلك، ابو بصیر بھی فقی راوی تھا، اس نے عرض کی، قبل الرکوع بعد الرکوع، اب دونوں رکعتوں میں ہے تو رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کل قنوت قبل الرکوع الا الجمعہ، ہر قنوت رکوع سے پہلے ہوتا ہے مگر جمعہ میں، فإن الرکعۃ الاولی القنوت فیہا قبل الرکوع والاخیرہ بعد الرکوع، جمعہ میں پہلی رکعت میں قنوت رکوع سے پہلے ہے اور دوسری میں رکوع کے بعد ہے۔ صحیح زرارہ بن عیون کوفی امام باقر علیہ السلام سے، یہ بھی فقیہ ہے اور اصحاب اجماع میں سے ہے، اور یہ ابو بصیر کی روایت باب 5 ابواب قنوت میں ہے، اور صحیح زرارہ بھی اسی باب میں ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، علی الامام فیہا اے فی الجمعۃ قنوتان، کیونکہ جمعہ تو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو پیش نماز 2 قنوت پڑھے گا، قنوت فی الرکعۃ الاولی قبل الرکوع وفی الرکعۃ الثانیہ بعد الرکوع، ومن صلاها وحدہ فعلیہ قنوت واحد فی الرکعۃ الاولی قبل الرکوع، اور اگر کوئی بندہ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، نماز ظہر تنہا پڑھتا ہے، تو وہ ایک قنوت پڑھے گا پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی من لا یحضر الفقیہ میں فرماتے ہیں کہ اس میں بھی دوسری نمازوں کی طرح ایک رکوع ہے، اور وہ بھی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے، اور یہی نظریہ ابن ادریس ہلی جو کہ جلیل القدر محقق اصولی مجتہد تھے، ان کی کتاب سرائر میں بھی ہے۔ تو اس میں اشکال یہ کہ جناب علی آپ لوگ ان ساری روایات کو چھوڑنا چاہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ شیخ مفید کی مقنعہ اور علامہ حلی کی مختلف الشیعہ میں ہے کہ جمعہ میں ایک قنوت ہے پہلی رکعت میں،
اور وہ روایات پیش کرتے ہیں. خبر ابو بصیر ہے امام صادق علیہ السلام سے، القنوت و قنوت یوم الجمعۃ فی الرکعۃ الاولی بعد القراءۃ، کہ جمعہ کے دن بھی قنوت ایک ہی قنوت ہے پہلی رکعت میں قرات کے بعد، اور صحیح زرارہ میں بھی اسی طرح ہے. اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ اس سے مراتب فضیلت میں سے ایک مرتبہ بیان کرنا مراد ہے، ورنہ اس کی حقیقت خود آئمہ کی طرف پلٹا دی جائے، کیونکہ باقی معتبر روایات جو ہیں وہ اس مشہور نظریے کی تائید کرتی ہیں.